بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حماد بھائی نے آپ کے سامنے انٹروڈکشن تو رکھ دیا انشاءاللہ ہمارے کورس 3 کا یہ پہلا لیسن ہے جو انشاءاللہ آج ہم کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہم نے پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے لیول 2 میں ہم نے کیا تھا، ہم 2 لیسن جو ہے ہر ہفتے کیا کریں گے، ہفتے اور بدھ کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے جو یہ قرآن حکیم نازل کیا گیا تھا ہمیں اپنی زندگی میں بھی قائم کرنا ہے، اپنے معاشرے میں بھی قائم کرنا ہے۔ کیونکہ جو یہ کتاب آئی ہے یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ احکامات ہیں، جو بھی سوسائٹی ہے اس کو اس کے مطابق چلنا ہے، تو اسی میں جو ہے وہ سوسائٹی اور لوگوں کی بہتری ہے جب وہ اس کے مطابق چلیں گے۔ اس پروگرام کو تعارف لے لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک خصوصی پروگرام رکھا تھا، اس میں کچھ ڈیٹیلز میں نے اس کے تعارف کے حصے میں رکھی تھی۔ آج بھائی جو ہے کچھ نئے اس میں شامل ہوں گے، تو اس لیے اس کو جو ہے ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ سب لوگ جو ہیں ایک پیج پہ آ جائیں۔ تو پہلے ہم نے جو کورس کیا تھا، کورس 1 جو تھا وہ آؤ قرآن اور نماز سمجھے آسان طریقے سے۔ اس کے بعد یہ لیول 2 کا ہم نے کورس کیا تھا، اس کے بعد یہ لیول 3 کا ہے۔ پہلے کورس میں ہم نے سورہ فاتحہ آخری 6 صورتیں اور نماز کے اذکار کی مدد سے قرآن پاک کے 78,000 الفاظ میں سے دہرائے جانے والے 41,000 الفاظ سیکھے تھے، جو کل الفاظ کا 51% بنتے ہیں۔ تو یہ ہمارا لیول 1 تھا، اس میں ہم نے گرامر بھی سیکھی تھی اور یہ اپنا نماز کے سارے اذکار بھی سیکھے تھے، آخری 6 صورتیں بھی سیکھی تھی، تو ان کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا یہ 41,000 الفاظ میں سیکھ لیے تھے۔ کورس 2 جو تھا وہ ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 37 تک تھا، جو پہلے 4 رکوع تھے اس کے، جو کورس میں ہم نے آلریڈی پڑھے ہیں۔ تو اس کورس میں کے بعد ہم نے الحمدللہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہم 80% الفاظ جو ہے سمجھ سکتے ہیں اس میں سے۔ تو وہ جو ہم ہر ایک سطر میں جو ہے 9 الفاظ ہیں، ان میں سے 7 الفاظ جو ہم سیکھ کے 2 الفاظ جو تھے وہ ہمارے لیے نئے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب لیول 3 ہم ختم کریں گے، اس کے بعد کنٹینیو کریں گے، تو 90% جو الفاظ ہیں ہم سیکھ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو مفرد قسم کے الفاظ مختلف جگہ پہ آتے ہیں وہ ہمارے لیے ہوں گے، نئے الفاظ ہوں گے، ان کو ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ ہم نے ان کو سیکھنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ہم جو 5 پہلے صفحات تھے لیول 1 لیول 2 میں، ان کو 5 انگلیوں میں، دایات کی 5 انگلیوں پہ ان کو میپ کیا تھا، اور انگوٹھے پہ نمبر جو تھے، اور ہر ایک انگلی پہ جو 4 ہم نے سبق جو تھے، 4 لیسن جو تھے وہ ہم نے ڈیفائن کیے تھے، اور اس طریقے سے ہم نے 20 لیسن ڈیفائن کیے تھے۔ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم یہی کریں گے، ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ 6 سے لے کے 10 تک جائیں گے اور ہر ایک پہ 4 لیسن ڈیفائن کریں گے۔ یہ ہمارا لیول 1 تھا، یہ 5 پیجز تھے، ہر پیجز پہ جو ہم نے 4 لیسن ڈیفائن کیے، تو 20 ٹوٹل ہمارے بنے تھے۔ یہ 20 صفحات ایک پارے کے ہیں، ان کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو 5 صفحات کے یہ یونٹ بنتے ہیں۔ تو پہلا یونٹ 1 سے 5 تھا، دوسرا 6 سے 10، جو انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے زیر مطالعہ ہوگا۔ یہ ہمارا جو لیول 1 تھا، یہ لیول 2 تھا، یہ اب لیول 3 ہے ہمارا، اس کے بعد یہ لیول 4 ہے، اور اس کے بعد لیول 5 ہے۔ لیول 3 جو ہے وہ صفحہ نمبر 6 سے لے کے صفحہ نمبر 10 تک ہے۔ گرامر میں ہم نے لیول 1 میں جو تھے وہ صحت مند الفاظ سیکھے تھے، لیول 2 میں ہم نے کمزور الفاظ سیکھے تھے جس میں واو، یا اور الف آتا ہے، اور لیول 3 میں ہم جو مزید فی الفاظ سیکھیں گے۔ لیول 1 اور لیول 2 میں جو بنیادی الفاظ تھے ان کی تعداد 3 تھی، جیسے فعل، فعل، لام، فتح، فاتح، نصرہ، نون صاد را، اور اس کے بعد ضربہ، ضربہ، سمع، سین، میم، عین۔ تو اب ہم جو الفاظ میں ایڈ کریں گے، جیسے جو ہے وہ فعل، عین جو ہے ایک ایڈیشنل آ گیا، افعل، الف اس میں ایڈ ہوا، ایسے جو ہم جو ایڈ ہوں گے ان کو کہتے ہیں مزید، یا ایڈیشنل ورڈ جو ہیں جو ہم فعال میں ایڈ کریں تو اس کو مزید فی افعال کہتے ہیں۔ لیول 4 میں ہم فاعل، مفعول اور مجہول جو ہے وہ سیکھیں گے۔
تو یہ کورس نمبر 3 جو ہے اس کے ہم مقاصد دیکھ لیتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ قرآن کے اگلے 5 صفحات 6 سے لے کے 10 تک ہمارا پروگرام ہے. اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ نئے الفاظ ہیں جو ہر ایک پیج پہ آئیں گے. 33 36 29 اور 25 یہ اس میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. اور اس کے بعد جو وہ اس کے بھی جیسے ہم نے لیول 1 میں کیا تھا، اس کے 5 الفاظ کے 20 صفحات ہوں گے اور ہر صفحے پہ 4 اسباق ہوں گے. اور اس میں پارٹ بی میں گرامر ہوگی مزید فی، جو قرآن پاک کی ہر سطر میں تقریباً ایک بار آتے ہیں جو افعال ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اگلے 5 صفحات 38 سے لے کے 75 تک جو ہم سیکھیں گے. اور اس کورس کے ختم پر قرآن مجید کے 90% الفاظ کو جان لیں گے. یعنی آپ قرآن پاک کا 11واں صفحہ جب شروع کریں گے تو ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ ملے گا. ہم کہتے ہیں کہ 9 الفاظ ہیں ہر ایک سطر میں آن ایوریج. اگر ایک باقی ہے تقریباً جو ہے وہ پھر ہر سطر کا جو ہے ہم نے 9 آؤٹ آف 10 جو ہم جانتے ہیں ایک یا 2 باقی رہ جائیں گے. اور جب پہلے میں ہم نے 51% جو تو مکمل کیے تھے، دوسرے کورس میں ہم نے 80% مکمل کر لیے تھے. تو الحمدللہ اس کورس میں ہم جو لیول 3 ہوگا اس میں ہم 90% ختم کر لیں گے. یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے صفحہ نمبر 11. یعنی یہ لیول 4 کا پہلا صفحہ ہوگا. اس میں جو آپ باؤنڈری پہ دیکھتے ہیں یہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ 2 2 2 1 2 1 2 3 1 1 یہ الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو میں اس میں تو یہ جو ہے ایوریج کرے تو یہ تقریباً یہ ٹوٹل اس میں 15 لائنیں ہیں. 15 لائنوں میں 17 الفاظ جو ہیں یہ ہمارے سامنے نئے الفاظ ہیں جو اس میں آئے ہیں. اس طریقے سے ہم دیکھیں دوسرے الفاظ میں صفحے میں بھی 17 الفاظ ہیں، تیسرے پہ 8 ہیں، چوتھے پہ 16 ہیں اور تیسرے پہ 5ویں 12 ہیں. یہ تقریباً ایوریج کریں تو ایوریج جو ہے وہ 15 کی بنتی ہے کہ ہر صفحے پہ ہر سطر پہ ایک الفاظ جو ہے نیا ہوگا. اشاروں اور فکروں کے ذریعے سے نئے الفاظ سیکھیں گے. ہمیں تجربہ آلریڈی ہم نے کورس 2 میں یہ لیول 2 میں یہ آلریڈی کیا ہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ ہم کیا کریں. یعنی کہ اشارے کا مطلب یہ موضوعات جو ہیں اور فکرے جو ایک آیت میں مختلف جو نئے الفاظ آتے ہیں تو ان کے ایک مجموعے کو ہم فکرہ کہتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ اس رول کو یوز کریں گے جو ہم پچھلے بھی اس میں ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا کہ جب کوئی ہم نیا فکرہ پڑھیں گے تو اس کو ہم فارمولا لگائیں گے R5S 10 لاؤڈ. یعنی اس میں ہے کہ آپ ریلیکس آرام سے پڑھیں. اگر آپ مختلف خیالات میں گھرے ہوئے ہیں یا کسی تناؤ میں ہیں تو گہری سانس لیں، اپنے آپ کو فریش کریں اور پھر یہ آپ فوکس کریں تو اس میں جو ہے انسان صحیح طریقے سے سیکھ سکتا ہے. دوسرے 5 سینسز استعمال کریں جیسے سننا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا، محسوس کرنا. تو ہم جو ہم ہاتھ بھی استعمال کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں. تو یہ ہم سینسز استعمال کرتے ہیں اور اس سے جو ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک یہ ہے کہ آپ 10 سیکنڈ کے ایک لمحے کے لیے 10 سیکنڈ میں ایک لمحے کے لیے وہ جو آپ سیکھ رہے ہیں جملہ جو اس پہ ایک تھوڑا سا فوکس کریں، اس کو ایک نظر اس کو دیکھیں اس میں کیا میسج ہمارے پاس سامنے ہے. اور پھر یہ بلند آواز سے یہ ہم نے پہلے لیسن 1 میں بھی کیا، لیسن 2 میں بھی کیا کہ ہم جو آیات کو اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اس سے آدمی بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اس میں جو لرننگ ہے وہ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ الفاظ میری کی شیٹ بھی. تو ہم جو لیسن پڑھیں گے اس کے الفاظ جو ہم اس کو دہراتے رہیں گے. یہ شیٹ یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ نئی جو بھی لرننگ ٹیکنیکس ہیں ان سے یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں کہ کس طریقے سے انسان زیادہ آسانی کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ مضبوط طریقے سے سیکھ سکتا ہے. وہ سارے ٹیکنالوجی ٹیکنیکس جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں. الحمدللہ ہم آگے چلتے ہیں. نمبر 4 میں قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا. اس میں ہمیں پتہ ہے کہ پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں. اس کے بعد اس پہ تصور اور احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا میسیج دیا ہے اور وہ دینے والا کون ہے اور ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں. پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ دعا بہت اہم چیز ہے. اب اگر قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بے شمار دعائیں ملیں گی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو سکھائیں اور انہیں دعا مانگی. جیسے بھی ہم نے رب اشرح لی صدری یہ موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی. پھر ہم نے دعا مانگی رب زدنی علما، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی. اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا لیسن 2 میں ربنا ظلمنا انفسنا وہ آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اپنے انبیاء کو دعائیں سکھائی ہیں اور انہوں نے دعائیں مانگی ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہمارے لیے جو ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سکھلایا کہ ہم کس طریقے سے اللہ سے مانگیں. تو ہم اللہ سے دعا کریں گے، پھر ان آیات کی روشنی میں احتساب کریں گے ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا نہیں کیا، اور پھر اس کا احساس کرتے ہوئے ہم پلان کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر اس کی تبلیغ. مزید فی کو ہم ٹی پی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے سیکھیں گے، جیسے ہم یہ شروع سے لیول 1 سے سیکھتے چلے آئے ہیں. یہ مزید فی جو ہے وہ قرآن پاک کی ہر سطر میں تقریباً ایک بار پڑھیں، یعنی کہ 9000 الفاظ ہیں مزید فی کے. جو قرآن پاک کی کل سطور ہیں وہ 9000 ہیں، کیونکہ 600 صفحات ہیں اور ہر صفحے 15 لائنیں ہیں. اگر ہم 15 کو 600 سے ملٹیپلائی کریں تو 9000 بنتا ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں ہر سطر میں ایک بار آئے تو اس کو تو یہ 9000 بار آئے. پھر ہم جو ہے پچھلے لیول 2 سے ہم نے جو ہے وہ ڈائلاگ شروع کیا تھا عربی بول چال کے ذریعے سے، اس سے زیادہ کنسالیڈیشن تھی ہمارے سیکھنے میں. تو انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اور مختلف جملے بنا کے ہم جو ہے وہ مختلف افعال کو ان کو ہم سیکھیں گے اور ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے انشاءاللہ. ہم آگے چلتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو اگلا ہمارا یہ لیول ہے، یہ جو ہے ہمارے بائیں ہاتھ کی جو ہے وہ 5-6 انگلیاں ہیں. یہ ہمارا بائیں ہاتھ ہے، اس میں دو یہ ہے، پھر 2 اور پھر 1، 6 7 8 9 اور 10. اس پہ ہم اس کو میپ کریں گے. جو ہمارا چھٹا صفحہ ہے اس میں جو مضامین آئے ہیں ان کو ہم اشارہ کہتے ہیں. تو پہلے ہدایت اور نتیجہ ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کی دعوت ہے، پھر نیک کام کرو اس دن سے ڈرو. اور یہاں پہ جو رکوع نمبر 5 ہے اس سے آنورڈ آخری تک جو ہے وہ یہ بنی اسرائیل کو ہی جو ہے وہ لگاتار اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. پہلے جو ہے وہ 4 رکوع جنرلائز تھے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تھی، پھر ابلیس کا جو تھا، اس کے بعد پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ اس قسم کی کتاب لے آؤ، اور پھر مختلف کیٹیگرائز کیا تھا انسانیت کو. پھر ایک قوم کی اللہ تعالیٰ نے مثال لی ہے کہ ان کی طرف رسول آیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا اور ان کا رویہ کیا تھا. تو انشاءاللہ یہ ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے. اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے، قوم ہمارے لیے ہدایت ہے. تو یہ ہم اپنی چھوٹی انگلی پہ اس کو میپ کرتے ہیں. جو چھٹے صفحے کے جو اشارات ہیں، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام اس دن. اگر ہم سمپلی لیں تو ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اور اس دن. تو اس میں ہم جو ہر اشارہ ہے اس کو 4 حصوں میں پڑھیں گے. پہلے اس کا تعارف ہے، پھر ترجمہ اور تفسیر ہے، اس کے بعد اسباق، دعا اور پلان ہے، اور پھر اسماء اور افعال ہے. جو اس میں حروف ہیں وہ ہم نہیں لیتے کہ حروف جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے. تو یہ ہم اس کو 4 سٹیپس میں جو ہے وہ پڑھیں گے. تو انشاءاللہ اس کو جیسے ہم نے پہلے کیا ایگزیکٹلی اسی سٹیپس پہ ہم آگے بڑھیں گے. الحمدللہ ہم اس کا تعارف لیتے ہیں ان آیات کا. تو ان آیات کا جو پہلا جو اشارہ ہمارا ہے، اس میں جو پچھلی آیات ہیں اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور آزمائش کو بیان کیا جس میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اصلاح دیا تھا. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو یہ اس رکوع کی رکوع نمبر 3 کی آخری 2 آیات ہیں. اور اس میں جو اسباق ہے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین میں اتارے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو خلیفہ کے طور پہ تھا. اور جب ڈائلاگ تھا جو فرشتوں کے درمیان اس میں کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ چیز بہت واضح طور پہ ان آیات میں آئی ہے. پھر جو ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور جو انکار کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ اسباق ہے. ان اسباق کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے. تو یہ جو ہے وہ پہلی سطر میں 2 نئے الفاظ ہیں، دوسرے میں 1 اور تیسرے میں 2 نئے الفاظ ہیں. تو یعنی کہ 7 ہم پہلی میں جانتے ہیں، 8 دوسری میں اور 6 جو ہے اور یہ باقی الفاظ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، اور یہ ہم نئے الفاظ ہم ساتھ ساتھ سیکھ لیں. ہم لفظی ترجمہ کریں گے ان کا، اور فکرے جو نئے جو الفاظ ہیں ان کو ہم ریپیٹ کریں گے 2 دفعہ، اور پھر انشاءاللہ اس کی تشریح دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس سے، سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی ہدایت، میری ہدایت کی، تو نہ اس کے لیے خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. آیت نمبر 38 ہے. ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں، کل نہ، ہم نے کہا. نہ ضمیر ہے ہم کے لیے، کل اقالہ سے ہے، کل نہ ہم نے کہا.
اہبتو، یہ امر کا صیغہ ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اہبت اہبتو، یہ جمع کا صیغہ ہے جس کو ہم ایسے جو ہے اس کو ٹی پی آئی کے ذریعے سے کرتے ہیں، اہبتو تم سب اترو، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، یعنی اہبتو بھی جمع کا صیغہ ہے، اور اس کے جو ہے نا آگے جمیعاً بھی کہا گیا ہے کہ سب کے سب اترو، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی اور جو شیطان تھا اس کو بھی۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم منی، پھر جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے، منی ہدن کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تبع اتباع کی، پیروی کی، تو اے بھی تم سب منہا اس سے اترو، اور یہ فاما یاتینکم، فا پھر اما اگر، فا پس کے لیے بھی آتا ہے، پھر کے لیے بھی آتا ہے، تو کے لیے بھی آتا ہے، فاما پھر اگر، یاتی آئے، یاتی ینکم تمہارے پاس، یاتی نون اس میں اضافی ہے، یاتی کہ آیت اور آتی جا کہتے ہیں، یاتی آئے، یاتی ینکم تمہارے پاس، اما یاتی ینکم پھر اگر تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، منی ہدن میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تو جس نے تبیہ پیروی کی، تبیہ ہدایا میری ہدایت کی، یعنی یہ منی میری طرف سے تھا، منی ہدن میری طرف سے کوئی ہدایت ہے، من تبیہ ہدایا یعنی یا جو ہے وہ ضمیر میرے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا ہے کہ منی من تبیہ ہدایا، پھر جس نے پیروی کی، ہدایت کی جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئی، فلا خوف، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ جو ہے وہ غمگین ہوں گے، واو اور لا نہیں، ہم وہ سب، یحزنون غمگین ہوں گے، حزن جو ہے وہ غم کو کہتے ہیں، حزنا وہ غمگین ہوا، یحزنو وہ غمگین ہوتا ہے، یحزنون وہ سب غمگین ہوتے ہیں، یعنی جمع کا صیغہ ہے مضارع کا، یحزنون کہ وہ سب غمگین ہوتے ہیں، ولا ہم یحزنون تو نہیں وہ سب غمگین ہوں گے، ولا منفی میں آ گیا، لا نہیں، ہم وہ سب یحزنون وہ غمگین ہوں گے، قلنا ہم نے کہا، قل نہبتو تم سب نیچے اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فإما اگر آئے، یاتی ینکم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جس نے تبع پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہیں ہے اس کے لیے، خوف ان کوئی خوف، علیہم اس پر ان کا، ولا اور لا نہیں، ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں، پہلے بھی یہ آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نیچے اترو، پہلی مرتبہ لرزش کی ہوئی بنیاد پہ کہا تھا، پھر آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا نیچے زمین پر اتر جاؤ، تاکہ اصل مقصد یعنی آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا عمل پورا ہو سکے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور جس نے انسانیت کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچے بھی آدم علیہ السلام کو بھیجا بھی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تو یہ اکثر جو ویسٹرن یا جو مختلف سویلائزیشن اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جاہل تھا، تو جاہل نہیں تھا، انسان خلیفہ تھا، اور پہلا انسان جو تھا اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی تھا، اور وہ ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا تھا، بغیر ہدایت کے نہیں بھیجا گیا تھا۔ تو قلنا اہبطوا، ہم نے کہا تم سب نیچے اتر جاؤ، تو پھر یہ کہ منی ہدن، اللہ تعالیٰ کہ منی ہدن میری جانب سے ہدایت، ہدایا میری ہدایت، یعنی صرف انہی لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم ولا ہم، دو چیزیں کہیں گے، ایک خوف اور دوسرا غم، صرف کون سے لوگ؟ جو کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کریں گے۔ اگر آج ہم خوف میں اور غم میں مبتلا ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے۔ تو اگر ہم آج بھی جو ہے وہ اور اس کی پیروی کرنی شروع کر دیں تو دنیا کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، اور جو سوسائٹی کرتی ہے اس کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں، اور جو افراد کرتے ہیں اس کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس نظام کو قائم ہونا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ امن جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن امن جو ہے اللہ کی کتاب سے نہیں ڈھونڈتے، اللہ کی ہدایت سے نہیں، امن کہیں اور سے ڈھونڈتے ہیں، اور کہیں اور امن نہیں ہے۔ امن اور سکون، بے خوفی اور بے غمی جو ہے وہ صرف اللہ کی ہدایت میں، اس میں یہی کہا گیا ہے ومن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسولوں کی سنت کو سمجھنے اور ان کی اتباع کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس پر نہ ہو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت کیا ہے؟ وہ چیزیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، جو عمل کیا وہ اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت بن گئی،
اور جو کلام بھیجا گیا وہ اللہ کی کتاب اور فرقان اور ہدایت بن گئی. تو یہ قرآن پاک ہدایت ہے اور جو کسوٹی ہے جو غلط اور صحیح کے درمیان تفریق کرنے والی، علیحدہ کرنے والی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ہدایت کی کتاب دی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی چیز ہوگی وہ ہدایت نہیں ہوگی. وہی چیز ہدایت ہے جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کو موقع فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہ ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. یہ دو ہی چیزیں ہیں. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی ہدایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر دکھائے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جنت والوں کو نہ یہ حال میں یا مستقبل میں کسی خطرے کا ڈر ہوگا، نہ ہی ماضی میں کسی نقصان کا غم اور افسوس ہوگا. وہ جنت میں ان کو مکمل خوشی اور ہمیشہ رہنے والی خوشی ملے گی. یہ چیز جو انسان کو جنت میں ملے گی. اگر انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی بھی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. تو جنت تو ہے ہی جنت. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا، اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جنت والوں تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والوں تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی. اس سے جنتی اور زیادہ خوش ہوں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہوں گے. اس لیے یہاں پہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ اینڈ ریزلٹ بھی جو ہوگا ان کا وہ یہ ہوگا پیروی کرنے میں کہ نہ ان کو غم ہوگا نہ انہیں کوئی خوف ہوگا. اگلی آیت مبارکہ یہی آیت مبارکہ جو ہے اس کو ہم مل کے پڑھتے ہیں. میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ جو اس کو ریوائز کیجیے گا. قلنا ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، اہبتو تم سب اترو، اہبتو تم سب اترو، منہا اس سے، منہا اس سے، جمیعاً جمیعاً سب کے سب، سب کے سب، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر تمہارے فَإِمَّا پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، فمن تو جس نے تبعہ پیروی کی، تبعہ پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، خدایا میری ہدایت کی، لا خوف علیہم فلا خوف علیہم تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون ولا هم یحزنون اور نہ وہ جو ہے وہ غمگین ہوں گے. اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بعض بھائی یہ عامر علیم بھائی کا بھی جو ہے اس کو آپ اوپن کر دیں، امان اللہ صاحب کو بھی اوپن کر دیں. یہ ہمارے دوسرے گروپ میں الحمدللہ لگاتار ہم جو ہے وہ مل کے کرتے رہے اس کو. اور فاروق بھائی کا بھی آپ اوپن کر دیں انشاءاللہ جو ہے وہ، اگر اور کوئی بھائی بھی اوپن کروانا چاہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ اوپن کر دیں آپ. تو سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت مبارکہ پہ اگلی جو ہے وہ آیت مبارکہ پہ ہم چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین اور جن لوگوں نے کفر کیا، نمبر 1 اور یہ فرد جرم ان پہ عائد ہو رہی ہے کہ بس ایک انہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک وہی لوگ، بآیاتنا آیات نہ ہماری، آیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخ والے ہیں. نار آگ کو کہتے ہیں، دوزخ کہتے ہیں اصحاب والے. ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہے، خالدون ہمیشہ رہنے کے لیے. آیات کا لفظ مختلف معنوں میں آتا ہے. کائنات میں موجودہ نشانی ہے جس میں زمین، چاند، سورج وغیرہ بھی آیات کہا جاتا ہے. انبیاء اکرام کے معجزات جو ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے. قرآن حکیم کے آیات کو بھی، آیتوں کو بھی آیات کہا جاتا ہے. آیت کے جو بھی معنی لیے جائیں، ہر ایک سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا موجود ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، تو وہ ہمارا رب ہے. تو اس میں ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس میں کوئی اور مضمون نہیں ہے.
تو اس کو ہم جو ہے وہ ریڈ کریں گے مل کے. والذین، والذین، اور جن لوگوں نے اور جن لوگوں نے کفروا کفروا کفر کیا، کفر کیا، وکذبوا وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، اور انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ہماری آیتوں کو، اولئک وہی لوگ، اولئک وہی لوگ اصحاب النار اصحاب النار دوزخ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب النار وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ آیات نمبر 38 سے 39 کا رواں ترجمہ ہے. ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ جنت سے، سب کے سب، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے. ان دو آیات میں دو مختلف جو ایک تو پہلی آیت کے حصے میں جو ہے سب کے اترنے کا ذکر ہے، پھر اس میں جو ہے وہ آیات کی پیروی کا ہے، اور آیات دوسری میں آیت کے جھٹلانے کا ہے. جنہوں نے آیات کی پیروی کی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم ہوگا. اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، فرمایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں جہاں پہ غم ہی غم ہوگا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. الحمدللہ. آگے ہم اس میں جو اسباق شروع میں ہم نے ڈیفائن کیے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر اتارے گئے. ہدایت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت کی پیروی کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے اور ہدایت کا انکار کرنے والے جہنم میں جائیں گے. ہمیشہ کی طرح ہم جو ہے اس پہ غور و فکر کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ ان آیات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے جائیں. جو ہمارے سامنے مین میسیج آیا ہے وہ یہی آیا کہ ہمیں جو ہے وہ ہم جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس میں ہم اس کی پیروی کریں اور اس کا کفر نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں. اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہم جنت میں جانے والے ہیں. تو ہم یہ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قرآن و حدیث کی پابندی سے پڑھوں تاکہ مجھے ہدایت ملے، یہاں پڑھوں بھی، سمجھوں بھی، غور و فکر کروں بھی. تو پھر ہم احتساب کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کس حد تک پہلے ہم نے کتنے کامیاب ہوئے. تو اس میں ہم پلان کرتے ہیں انشاءاللہ ہر روز ہر ہفتہ کم از کم ایک آیت یاد کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہدایت کا پیغام میرے ذہن میں تازہ ہو، یاد بھی کرنا، اس کو سمجھنا بھی، اور پھر یہ لوگوں کو تبلیغ بھی کرنا. جو میسیج بلغوا عني ولو قانون آیا کہ اگر تمہارے تک ایک آیت بھی، ایک بات بھی پہنچے، اللہ کے سننے کے دوسروں تک پہنچاؤں. اس کے بعد اب آگے آتے ہیں. ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں اسماء اور افعال جو آئے ہیں. تو پہلے اسماء کو لیتے ہیں. اس میں آیا، اس کی جمع آیات، تو اس میں ایک ہی جو ہے وہ اسم آیا ہے. تو اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں افعال کو. تو افعال کی دو قسمیں ہم جو ابھی تک کر رہے ہیں، انشاءاللہ تیسری جو ہے شروع کریں گے. مزید پہلے ہمارے صحت مند افعال اور کمزور افعال، اس کے بعد جو ہے مزید فی افعال دیں گے. اگر ہم صحت مند افعال لیتے ہیں تو اہبتو، کل نہبتو منہا جميعا، اترو. حبتا جو ہے وہ اس کو اترنے کے کہتے ہیں، وہ اترا. اس کے یحبتو وہ اترتا ہے. اہبت اتر، حابت اترنے والا، حبوط جس کو اتارا گیا، حبوط اترنا. تو میرے ساتھ ایکسرسائز کیجیے گا. حبتا یحبتو اہبت، ابتا ابتا یحبتو یحبتو اہبت، حبتا یحبتو اہبت. ابتا یحبتو اہبت. فاعل مفعول اور فعل آئے گا حابت، حابت، معبود، حابت، محبوط، معبود، حبود، حابت، معبود، حبوط. اگلا فعل دیکھتے ہیں جو ہے تابعہ. یہ سمیہ کے وزن پہ ہے، 9 دفعہ قرآن پاک میں آیا. ومن تابعہ، اور جس نے تابعہ ہدایت، جس نے اتباع کی ہدایت کی. تابعہ
وہ اتباع اس نے اتباع کی، تابع یتبع وہ اتباع کرتا ہے، اتباع کر، تابع یتبع اتباع، تابع يتبع اتباع تابع یتبع اتباع، تابع اتبع تابع متبوع تبع، تابع مطبوع تبع تابع متبوع تبع، تابع مطبوع تبع تابع متبوع آگے مطبوع حزینہ تبع ہم سے ہے، ولا حزینہ یحزنون، وہ غمگین ہوں گے، حزینہ وہ غمگین ہوا، حزینہ وہ غمگین ہوا، حزینہ وہ غمگین ہوا، حسن و غمگین ہوا، یحزن وہ غمگین ہوتا ہے، یحزن و غمگین ہوتا ہے، احزن غمگین ہو، احزن غمگین ہو، حازن غمگین ہونے والا، حاضر ہونے والا حزون محزون جو جس کو غم ہوا، محزون جس کو غم ہوا، حزن غم، حزن غم، حزینہ یحزن احزن، حزینہ حزن یحزن احزن، حزینہ یحزن احزن، حزن حزن احزن، حازن محزون حزن، حزن محزون حزن، حازن محزون حزن، حزن محزون حزن اگلا جو لفظ ہے وہ اکثر ہم اس کو بار بار ریوائز کر چکے ہیں، کفرا یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، ایسے جو ہے خلدہ یخلد خلد، خالد خلود، یہ ہم بار بار اس میں آیا، ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اب کمزور لیٹر میں دیکھتے ہیں، آتا وہما یاتی، یعنی تو آئے، یعنی کہ وہ آئے، وہ آئے، یاتی وہ آتا ہے، ایتی آ، تو آتی یاتی ایتی، آتی یاتی ایتی، آتا یاتی ایتی، آتا یاتی ایتی، آتن ماتی اتیان، آتن آتن ماتی اتیان، آتن ماتی اتیان، آتن ماتی اتیان، جو ہدا سے ہے، ہدا بھی ہم بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں، 160 ٹائم یہ ٹائم آیا ہے، یہ ہدایت اس سے ہدایہ بھی ہے، تو من وَإِمَّا يَأْتِكُم مِّنِّي هُدًى، یہ تمہاری سے ہدایت آئے، ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہادین مادی ہدایہ، ہادن ہادن ہدایہ، ہادین مادی ہدایہ، ہادن ماتی ہدایہ، خافہ خوف سے ہے، ولا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، خافہ اسے کوئی خوف نہیں، سوری میں ایک سیکنڈ انٹرپٹ کر سکتا ہوں، یہ ہدا پھر کہاں پہ آئے گا؟ یہ ہدایہ کی جگہ ہدا نہیں ہوگا جو، کیونکہ یہاں تو ہدا آیا ورڈ، یہ لفظ آیا نا ناٹ اے ورب، اس میں نا ہدن فمن تبع ہدایہ، یہ اس میں دو لفظ آیا ہے نا، منی ہدن، تو یہاں پہ جو ہے یہ نون نہیں آیا، اس میں سے جو ورب نکل رہا ہے وہ ہدا نکل رہا ہے، ہدا، یہ ہم نے پہلے بھی لیکن یہ ورب نہیں ہے، یہاں پہ ناؤن کے طور پہ آیا ہے، ہدایت منی ہدا، خالی پڑھیں گے تو ہدا پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو ہدن، اس پہ پڑھیں گے، ہدایہ نون فارم میں ہے، میری ہدایت، ہدا پھر کیا ہے؟ ہدا نون بھی تو فارم میں ہے، وہاں لیکن پہ اس آ سے سکتا ہے ایکسٹریکٹ کیا ہدایت کی گیا اس جگہ کو میں۔ فعل کی فارم میں، جیسے خوف ہے، خوف سے ہم خافہ پڑھ رہے ہیں، خوف جو ہے وہ اس کی فارم میں آیا ہے، اس میں فعل کی فارم میں آیا ہے، اس کے خوف، لیکن یہ اس کو ہم جب لے رہے ہیں تو خافہ اس کی وہ فارم لے رہے ہیں، خافہ یخافو، تو اس کی جو اینڈ پہ جو فارم دیکھ رہے ہیں اس میں خوف آ رہا ہے، تو اس کو ہم کرتے ہیں خافہ، خافہ یخافو خف، خافا یخافو خف، خف خافہ یخافو خف، خافا یخافو خف، خف خائف مخوف خوف، خائف مخوف خوف، خوف خائف مخوف خوف، خائف خوف مخوف خوف، خوف کوئی اسم نہیں ہے، فعل مزید فعل میں کوئی ہے، لیکن اس کو ہم اس موقع پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ آگے جو ہم گیپ کرتے ہیں گرامر کے لیے،